الولي الحق الكبير المتعال والصلاة والسلام على سيد الجمال سبحان اللہ نشهد أن لا إله إلا الله له الملك لا يزال سبحان اللہ نشهد أن من هو سند الوراء سيد الكائنات أسوة شفقة كافة رحمة بالجمال سبحان اللہ ماشاء اللہ أول العابدين سبحان اللہ أكرم المتقين راحة العاشقين سبحان اللہ أمدة أسوة بالحق سبحان اللہ ماشاء اللہ خاتما عاصما معصوما سبحان اللہ سيد الأخيلة سبحان اللہ حبيب بالنزيب سبحان اللہ أجيب حاشيتين إمام العالين سبحان اللہ أداء لضياء الحق سبحان اللہ أول المسلمين صاحب لواء الحمد شافعا رافعا حامدا قائدا أخطبا
خطيبا سيدا سندا أمدا أحمدا مبعوثا مسعودا بالحق سبحان الله ما شاء الله أحسن الورى أجدر الكائنات أكبر الورى أجدر الورى أنزر الورى أحسن الورى أولى الورى أتقى الورى أبهى الورى أعلى الورى أولى الورى أزهى الورى حامدا لرب العالمين سبحان الله المسعود بالحق أحمد الحامدين محمود رب العالمين أسيما نسيما درا يتيما سبحان الله هبرا مبينا شفيا متينا بصغر جسيم جبين مبين عين بزين كتف جزين أبز نسيم بنان بيان لسان كظيم سبحان الله بالخطاب أعظم سبحان الله بالنساب أكرم سبحان الله بالجزاء بكتاب الضياء بالحق سبحان الله محبوبا بحب منظوما بنظم سبحان الله معزوما بحزم معلوا بهلو بنظر وبذر وجسم ونسب وفقر بكيت وزيت ببلد وولد بنسب جزام انتظام اهتمام انتقام افتقار مهاجرين وانصار انتظار زوار وابصار احوال وامنان واقوال بنطافة بولاية بنظافة بهزاية بصدارة بولاية بفتوة ونبوة وسنوة وأزوة بلطافة بهزاكة بصباحة وملاحة بوجاهة وولاية وإناجة وإدامة ونظامة وقسامة برسالة بالحق ما شاء الله ما شاء الله محبوبا محمودا أهلا ممن في الخضر أزرع ممن في السطر أجرى ممن في البحر والبر المجذوب من رب العالمين
لطیقن عتیقن لعیقن عشیقن رفیقن برفق عظیمن نظیمن وسیمن جسیمن بجسم عزوان عطوفن لطوفن نزوفن رعوفن برجو عظیمن کظیمن وسیمن جسیمن بنطو جزیم بلطافت ووسیم المرسل بالحق اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ ماشاء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على محمد وعلى آل محمد جمل جمال محمد کمل امال محمد اللهم صل على محمد جسان محمد اجفان محمد جنان محمد لسان محمد بیان محمد عنوان محمد قرآن محمد اللهم صل على محمد نظم محمد وزن محمد جسر محمد قبر محمد عصر محمد عذر محمد حنین بدر محمد اشار فجر محمد ظہر عصر محمد اشار فجر محمد سفر حضر محمد بدر نظر عزم بر بحر محمد شزر مزر محمد عصر وزر محمد قسم قسم محمد فقر فقر محمد قسم نظم محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی جنود محمد جنود محمد سعود محمد حبوت محمد نزول محمد بطول محمد اصول محمد اصول محمد قبول محمد اصول محمد صلی علی محمد نظر محمد حسب محمد خات محمد بنان محمد رسغ محمد کتف محمد لطف عطف جتم جسم نظم انوست محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحان اللہ علماء کرام اور سامعین عظام
بزرگوں اور عزیز بھائیوں، محبوب ساتھیوں، محض مخلص مسلم دوستوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انسان کی انسانیت تین چیزوں سے مکمل ہوتی ہے۔ جب تک وہ تینوں چیزیں ہر چھوٹے بڑے انسان کے پیش نظر نہ ہوں، مد نظر نہ ہوں، مطمع نظر نہ ہوں، مقصود نظر نہ ہوں، اس وقت تک نہ تو وہ انسان کہلا سکتا ہے اور نہ انسانیت کے دائرے میں کبھی آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز کہ اس کی زندگی کا مقصود کیا ہے، دوسری چیز اس کی زندگی کا دستور کیا ہے، تیسری چیز اس کی زندگی کا طرز و طریق کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر چھوٹے بڑے انسان کی زندگی کا مقصود ہے اللہ کی ذات، اللہ کی ذات۔ ہر چھوٹے بڑے انسان کی زندگی کا دستور ہے قرآن پاک، دستور ہے قرآن پاک۔ ہر چھوٹے بڑے انسان کی زندگی کا طرز ہے رسول پاک۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین۔ اللہ کی ذات یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، قرآن پاک یہ انسانی زندگی کا دستور اور قانون ہے، رسول پاک انسان کی انسانیت کا طرز اور طریق ہے، محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی ذات بابرکات کو مقصد زندگی بنا لے، قرآن مقدس کو اپنی زندگی کا دستور، قانون اور آئین اور ضابطہ بنا لے، مگر جب تک اپنی زندگی کا طرز طریق محمد الرسول اللہ کو نہیں بنائے گا، اس وقت تک نہ تو وہ مسلمان ہے، نہ انسان ہے، نہ دائرہ انسانیت میں ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین مقصد یہ تین چیزیں ہیں جن چیزوں سے انسان صحیح معنی میں انسان بنتا ہے۔ کوئی پوچھے تیری زندگی کا مقصد کیا ہے تو کہو کیا ہے؟ تیری زندگی کا اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ تیری زندگی کا ضابطہ، قانون اور دستور کیا ہے؟ تیری زندگی کا طور طریقہ اور طرز کیا ہے؟ رسول پاک، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اگر کہا جائے نا صلی اللہ علیہ وسلم، 2 سال کی مسلسل عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ اب میرا جی تو چاہتا ہے کہ تینوں چیزوں میں سے اللہ کریم کی توفیق سے کچھ نہ کچھ بیان ہو جائے، مگر
پر تولنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر جو الفاظ میں نے خطبے میں ادا کر دیے ہیں بری طرح میرا گلا دکھ رہا ہے، کیونکہ زخم ہے، 5-6 زخم ہیں، بلواڑیں پڑ گئی ہیں ادھر۔ تو ساتھیوں نے چونکہ خطبے کا رٹا لگایا تھا نا، ایک تو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ باقی سرا، اس لیے میں نے کہا چلو 2-4 جملے اللہ کی توفیق سے کچھ زیادہ ہو جائیں، اگرچہ مکمل تو نہیں ہو سکا۔ تو یہ خطبے کا سلسلہ 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے تک چلا جاتا، سبحان اللہ، مگر وہ صحت نہیں تھی۔ بہرحال اللہ پاک یہی الفاظ قبول فرمائے، اور میں تقریر کرنے کے قابل بھی نہیں۔ اپنے موقر عزیز حضرت مولانا محمد صدیق الرحمان صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں حاضر تو ہو گیا ہوں، بیان کرنے کی سعادت بھی اللہ پاک کبھی دیں گے۔ سر دست اللہ کریم کی توفیق سے بڑی التہا و التجا سے، بڑے تضرع اور تلجج سے درخواست ہے کہ 2-4 کلمات ایسے بخشیں جن کی بدولت میری اور آپ کی دونوں جہانوں میں نجات ہو جائے۔ اسی بولی میں کہوں گا نا، ہاں، مقصد زندگی کیا ہے؟ شاباش بولو، اللہ کا۔ جب تیرے جینے کا مقصود کون ہے؟ تو یقینی بات ہے امید بھی سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں لگائے گا۔ اگر اس کی زندگی میں اس کی امیدوں کا سہارا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی پری ہوگا تو وہ مشرک ہونے کے علاوہ اپنی زندگی کا مقصد جو ہے اس نے فنا کر دیا۔ مقصود زندگی ہے صرف اکیلی ذات اللہ پاک کی، اور جو مقصود ہو امید بھی، بولو، امید بھی کسی زندہ یا مردہ پہ اگر امید لگائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ دا کافر دا ہے۔ اپنی زندگی کے مقصد کو اس نے لتاڑ دیا ہے۔ اس واسطے زندگی کا مقصد ہے اللہ کریم، لہذا اللہ کی ذات سے مایوس ہونے کی گنجائش نہیں۔ حتیٰ کہ 86 سال تک اگر بیٹا مانگتا رہے گا، اللہ کی طرف سے کوئی ہاں یا نہ کا جواب نہیں آئے گا، تب بھی اسے امید ہوگی تو کس پہ؟ اور کسی پہ نہیں۔ 120 سال تک زکریا علیہ السلام بیٹا مانگتے رہے، ادھر سے نہ کوئی نہ کا جواب آئے نہ ہاں کا جواب آئے، مگر پھر بھی وہ اس سے امید توڑنے کی گنجائش نہیں رکھے گا۔ پھر بھی کہے گا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں نے 120 سال تک بیٹا مانگا، تو نے ایک دن بھی مجھے جواب نہیں دیا، مگر میں دعوے سے کہتا ہوں لم اکن بدعائک رب شقیہ، اللہ میں آج تک مایوس نہیں ہوا تیری ذات سے، سبحان اللہ، آج تک تیری ذات سے مایوس نہیں ہوا۔ مقصود زندگی کیا ہے؟ شاباش بولو، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جب اللہ کی ذات ہے تو اللہ کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی چھوٹی یا بڑی ذات پہ امید لگانے کی گنجائش ہے؟ بولو، کسی مردہ یا زندہ پہ امید لگانے کی ہے گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہیں اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بھوت پری جن، کسی چھوٹے یا بڑے، کسی مردہ یا زندہ پہ امید رکھے گا تو وہ اس نے اپنی زندگی کا مقصود اس کو بنا لیا ہے، اللہ کو نہیں بنایا۔ اور جو اپنے اللہ کو مقصود زندگی نہیں بناتا وہ بندہ تو نہیں، البتہ اللہ کی مخلوق ہے، چاہے خنزیروں کی لسٹ میں داخل ہو جائے چاہے کتوں کی لسٹ میں ہو جائے، بندہ اللہ کا وہی کہلائے گا جو مقصود زندگی بنائے گا تو کس کو؟ لہذا امید بھی لگائے گا تو صرف کس ذات سے؟ ایمان سے بتائیے، جو شخص اکیلے اللہ پہ امید لگاتا ہے
وہ کبھی شرک کر سکتا ہے؟ نہیں، شاباش بولو، نہیں، ہے؟ کسی قبر والے کی قبر پہ جا کے اس ارادے پہ سلام کہے کہ مجھے امید ہے کہ وہ جواب دے گے اور میرے حق میں خیر و برکت ہوگی، یہ امید غیر اللہ کے پاس چلی گئی ہے، لہذا اس ارادے سے مشرک اور کافر تو ہو گیا، دائرہ انسانیت سے نکل گیا ہے۔ کیوں؟ انسانیت کا اصل مرکز یہ تھا کہ تیری زندگی کا مقصود کس ذات پہ ہے؟ اللہ کی ذات پہ۔ 100 سال کے بعد امید لگاؤ تو بھی، ہاں مجھے یعقوب علیہ السلام کا جملہ یاد ہے، اگر آپ تھک نہ جائیں تو میں سنا دوں۔ اپنے بیٹوں اپنے پوتوں سے کہتے ہیں لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ میرے پروار، میری اولاد، اولادوں کی اولاد، لأجد ريح يوسف، آج تو میں مہک پا رہا ہوں یوسف کی۔ 40 سال کی زندگی گزر چکی ہے، وچھوڑا پڑ چکا ہے باپ اور بیٹے کے درمیان۔ 40 سال کے بعد یہ کہہ رہا ہے انی لأجد ريح یوسف لولا ان تفندون۔ سبحان اللہ۔ یار اگر مذاق نہ اڑاؤ، مذاق نہ اڑاؤ، ہاسا مسخری نہ بنا لو، تو آج میں وہی مہک پا رہا ہوں، خوشبو کے حلے آج مجھے اسی طرح آ رہے ہیں جس طرح آج سے 40 سال پہلے میری گود میں میرے یوسف ہوتا تھا۔ اس کے منہ پہ جب میں منہ رکھتا تھا جو خوشبو کے حلے اس وقت آتے تھے، آج بھی اللہ کی قسم ہے مجھے اسی طرح آ رہے ہیں۔ لولا تفندون۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہو؟ بلے بلے، میرا خیال ہے اگر اللہ کریم توفیق دے تو آج رات ساری دھما دے۔ اور اگر یہ توتی کھل گئی تو انشاءاللہ آپ کی نیند اڑ جائے گی انشاءاللہ۔ بلے 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 بلے۔ بیٹوں کو کہہ رہے ہیں جاؤ بنیامین کو لے آؤ مصر سے، چلے جا رہے ہیں، پیچھے سے بلا کے کہتا ہے یا بنی، او میرے بچڑے، او میرے بیٹو، پتہ ہے تمہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اپنے بھائی بنیامین کو لینے چلے ہیں، جس کو بادشاہ نے اپنے پاس ٹھہرا لیا تھا، کیونکہ اس کی بوری میں اس کے اس پلے سے
وہ پیمانہ نکلا تھا چوری کا، اس کے ذمے چوری لگائی گئی تھی۔ بادشاہ نے کہا تھا ہمارے ہاں کا یہ قانون ہے، جس کے پاس سے چوری ملتی ہے اس پہ اور کوئی فرد جرم عائد نہیں کیا جاتا، اسی کو اپنی عدالت میں رکھ لیا جاتا ہے۔ تیرا خط لے کے جا رہے ہیں بابا، اب اس کو واپس لے آئیں گے، اس لیے جا رہے ہیں۔ باپ کہتا ہے اذهبوا جاؤ بیٹو بنیامین کو لے آؤ، مگر فتحسسوا من یوسف واخیہ، چلتے چلتے راستے میں میرے یوسف کو دیکھتے، راستے میں کہیں روتا ہوا، کہیں جنگل کے اندر دھکے لیتا ہوا، میرا یوسف تمہیں مل جائے، پہلے یوسف کا پتہ کرنا پھر بنیامین کو لینے کے لیے جانا۔ پیچھے مڑ کے کہتے ہیں ابا جی 40 سال کا وقفہ گزر چکا ہے، کہاں گئے لالا زار رخسار یوسف کے، کہاں گئے وہ چنچلے یوسف کے وجود کے، کہاں گئی کبک رفتار یوسف کی، کہاں گئی وہ زلفیں، کہاں گئے وہ سرخی والے ہونٹ۔ 40 سال کے پیٹے میں اس کی تو بوندیں بھی ہوا میں گھل چکی ہوں گی، کوئی ذرہ کہیں گیا کوئی ذرہ، ابھی تک بھی یوسف کا رٹا لگا رہا ہے۔ ہمیں تو خطرہ ہے کہیں یوسف کرتے کرتے تو فوت نہ ہو جائے، او تکون من الحالکین۔ ہمیں تو خطرہ ہے کہ تو یوسف کر رہا ہوگا، تیری زندگی ہوا ہو جائے۔ چھوڑ ان خیالوں کو، اب کہاں ہے وہ لالا زار رخسار؟ اس لیے یاک پنجابی کہتا ہے درد اولاد دا، سمجھ لو گے نا، درد اولاد دا ہوندا ہر نو اے انوکھا یار وبال، چھٹا تیر ہجر یعقوب نبی نو ریا روندا 40 سال۔ اللہ کریم کا یہ کہنا ہے کہ 40 سال کے بعد جب وہ کہہ رہا ہے بیٹو جاؤ میرے یوسف کو تلاش کر کے لے آؤ، پہلے یوسف کی تلاش کرنا، بعد میں بنیامین کو بادشاہ کی عدالت سے لے آنا۔ بیٹے کہتے ہیں ابا جی یہ کیا مذاق ہے، 40 سال عمر کا پورا ٹوٹا گزر چکا ہے، ہوا تک بھی نہیں نکلی یوسف کی، آج کہاں سے ہو؟ آگے جواب دیتے اللہ اللہ، 40 سال تک نام و نشان بھی یوسف کا اتا پتا بھی کہیں سے نہیں نکلا، مگر جب بیٹے کہتے ہیں کہ ابھی تک بھی تو نے یہ امید لگائی ہوئی ہے تو جگاؤ اس کو، ایسے کو ہاں شاباش، یاری یوں نہیں پلتی۔ ہاں ہم نہیں سوئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سونے بھی نہیں انشاءاللہ۔ آج رات اگر آپ نہ سوئے تو انشاءاللہ بخشے جاؤ انشاءاللہ، کیونکہ آگے مسئلہ ایک آنے والا ہے، اس سے خواہ مخواہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یقیناً توجہ ہے؟ جواب دیتے ہیں باپ، بوڑھا باپ، دکھیارا باپ، اجڑا ہوا باپ، لوٹا ہوا، ہائے ہائے، باپ جواب دیتا ہے لا لا لا
تيأسوا من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. چنگا دب کے مار نعرہ یار مارنا. اتنے جذبے سے نعرہ لگایا کرو کہ پاس والے دیکھیں کہ یار اس کے سر میں کسی نے ڈنڈا تو نہیں مار دیا. لا یہ لا جہاں جاتا ہے نا یہ اپنی عجیب رنگت لے آتا چھوڑتا کسی چیز کو نہیں. جس پہ بھی لا گیا نبیوں کے سر پہ گیا تو بھی نہیں چھوڑا, کسی قبر کے اوپر گیا تو بھی کچھ نہیں چھوڑا, کسی زندہ کے اوپر گیا تو بھی کسی کو نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ اللہ نے اس لیے آگے اللہ والا سرکاری قلعہ ٹھوک دیا کہ اس سے پہلے جو کچھ ہے سب ہر چیز کو لا پسند کر دیتا ہے. یہی لا چلتا ہے تو کہتا ہے لا الہ, یہی لا چلتا ہے تو کہتا ہے لا یسمعو, وہ سنتے. لا الہ والا لا ہے اور کوئی لا نہیں ہے, کوئی لا ہے جو لا کہتا ہے اور الہ کوئی نہیں, وہی لا کہتا ہے اللہ کے بغیر اور سننے والا بھی کوئی. ایک لا کو ماننا اور دوسرے کا انکار کرنا یہ کوئی گدھا ہی کر سکتا ہے, انسان نہیں کر سکتا. اچھا خیر, لا اللہ جانتا ہے ہمارے تمہارے اندر یہ ایمان کہاں ملے. 40 سال کا فراق, حتیٰ کہ وب یزت عیناہ من الحزن فہو قسیم, وب یزت عیناہ من آنکھیں ان کی سفید چٹی کیوں ہو گئی؟ جی اس لیے کہ انہیں حزن تھا, غم تھا. مگر سوال یہ ہے کہ غم تو دوسروں کو بھی لگتے ہیں, غم کی وجہ سے آنکھیں چٹی تو نہیں ہوا کرتی, ان کی کیوں ہوئی؟ ان کی وجہ یہ ہے اندر غم تھا مگر اتنا احتیاط کرتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو بھی باہر نہ نکلے, کہیں میرے اللہ کی شکایت نہ ہو جائے. اس لیے اپنے آنسو بھی اندر ہی پی جاتے تھے اور آنسوؤں کے اندر پینے کی وجہ سے سفیدی آ گئی, حتیٰ کہ وہ سیاہی تلتی گئی حتیٰ کہ وقت جزت عینا, آنکھیں بالکل چٹی سفید ہو چکی تھی, نظر آنے نہیں لگا تھا کچھ بھی. قسیم اتنے کٹھے کلوز ہو چکے تھے کہ ایک آدمی اگر آپ کے وجود کو اپنی مٹھی میں لیتا تو آپ کے اندر حرکت کرنے کی طاقت بھی نہیں, اتنا قسیم ہو چکا. اس کے باوجود امید جوان ہے, امید خود تو بوڑھا ہے, خود تو نابینا ہے, مگر اللہ پہ امید جوان ہے. 40 سال کے بعد بھی کہتا ہے او میرے بیٹے یہ تو ٹھیک ہے کہ دنیا میں میرے یوسف کا نام و نشان, مگر جب دنیا کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے امید کوئی نہیں. جب اللہ کے دربار کی طرف نظر کرتا ہوں تو میں تمہیں بھی کہتا ہوں لا تیأسوا من روح اللہ. 40,000 سال گزر جائیں بیٹو, اللہ سے کبھی مایوس ہونے کی گنجائش بھی نہیں. کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. جو
اللہ سے کسی اور کے ساتھ امید لگائے گا وہ تو کافر ہی ہوگا، کبھی انسان مسلمان ٹھیک ہے۔ آپ پیر کو لے آئے اپنے گھر کہ میرے گھر میں آئے گا تو امید ہے ساری برکتیں، اللہ فرماتا ہے برکتیں تو بعد میں آئے گی، ایمان تو تیرا کیوں؟ امید کا مرکز کیا تھا؟ پیر کو تو اس طرح اپنے گھر میں پھرا رہا ہے جس طرح سپرے والی مشین چل رہی ہوتی ہے، تو نے کس امید پہ لایا ہے؟ اس امید پہ تو اللہ کا نام تیرے چکر کاٹتا تیرے دل دماغ میں، تیرے گھر کے اندر، تیرے چار دیواری کے اندر اللہ اللہ کا نام بھی چکر کاٹتا رہتا، اسی کے اندر برکت ہوتی۔ کیوں؟ تیرا زندگی کا مقصود جب اللہ کی ذات ہے تو امید لگانے کا مقام بھی سوائے اللہ کی ذات کے اور کسی سے نہیں۔ جو مشرک بنا وہ اسی امید سے بنا۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ سے سب کچھ ہونے کا، بولو، اور کسی سے کچھ نہ ہو سکنے کا، بڑا بہترین جملہ ہے، مگر کلمے کا معنی یہ نہیں ہے۔ کلمے کا معنی یہ اللہ سے سب کچھ ہونے کی امید اور کسی سے کچھ نہ ہو سکنے کی امید۔ یقین کا بچہ اللہ سے سب کچھ ہونے کی بولو امید۔ یقین کا تو مرتبہ بہت بڑا اونچا ہے، بہت علیا ہے، بہت قصوہ ہے۔ ابتدائی سیڑھی توحید کی یہی چلتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی امیدوں کا سہارا مگر کون؟ اللہ سے سب کچھ ہونے کی امید اور کسی سے کچھ بھی نہ ہو سکنے کی امید۔ یقین تو بڑا اونچا مقام ہے، بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں، اندھی چکی نہ چلایا کرو۔ اچھا، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ او میرے بیٹے، دنیا کے لحاظ سے تو میں نا امید ہوں، جب اللہ کی طرف نظر بصیرت کرتا ہوں تو مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ میرا یوسف ضرور قریب قریب آ گیا۔ ادھر یہ بات کہہ رہے ہیں، ادھر اللہ کریم یوسف سے کہہ رہے ہیں مصر کے بادشاہ سے تیاری کر سونا۔ سبحان اللہ۔ اب بات اینڈ پہ آ گئی ہے، یہی کچھ پرکھنا ضروری تھا۔ ہم نے گھسیٹا ہے آزمائش کے پتھروں پر تیرے باپ کو، مگر ایک دن بھی اس نے میری شکایت نہیں ہونے دی، اس لیے اب تیاری کر۔ اب جب کہ ساری دنیا مایوس ہونے لگی ہے، تیرے باپ کے دل میں اب تک بھی میری ذات کے ساتھ امید لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ مقصود زندگی میرا اللہ ذات ہے، مقصود حیات میرا اللہ کریم ہے۔ ساری کائنات میں اندھیرا ہو جائے مگر اللہ کی ذات کی طرف دیکھنے سے اندھیرا ختم ہو جاتا، اس لیے تیاری کر میرے یوسف۔ ہاں، یوسف تو پہلے یوسف دل کے اندر کہا کرتا تھا آخرو پردیسی رب اپنے نو واہ تیریاں بے پرواہیاں۔ سمجھتے ہو کہ کوئی نہ؟ آخرو پردیسی رب اپنے نو واہ تیریاں بے پرواہیاں، تو جھولی باپ دی سنی کیتی نل پایا آن جدائیاں، میں اجڑی چوکدا وسدا پکھی میری جان تسی کھاتایا، پردیسیاں دا کوئی متر نہ بندا
تڑ دین مساف گوائیاں بازار ظلم دا فریاد تھا بے غیرت دے ہاتھ شائیاں رن مرید نہ رنا پچھے میری جان تے بھنڈیاں لائیاں آل یعقوب دی زانی ہووے اے گلاں سمجھ نہ آیاں عصمت میری قابو رکھے شالا داغ نہ لگے سایاں ربی سجن احب لیا مما یدوننی اللہ اللہ کتنے چلے ہیں بھائیو ناراض تو نہیں ہوا جاتا نہیں وہ اصل مستی چ آ گیا اچھا توجہ کرو واپس آ جائے جانتا نہیں ہوں تو چلے شاباش جلدی جناب تیاری کرو اللہ میں تو ادی جلدی کر رہا جلدی ملا مینو میرا بابا باپ ملا دے کس کس طرح ستاتے ہیں یہ بت ہمیں نظام ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو اے میرے اللہ جلدی جلدی ملا دے تاکہ مشرق خوش نہ ہو جائیں کہ باپ بیٹے کا بھی چھوڑا اور فراق پڑا تھا باپ اپنی جگہ پہ کرلاتا رہ گیا بیٹا اپنی جگہ پہ سنساتا رہ گیا مگر اللہ کریم نے ملاقات نہیں کرائی اے میرے مالک امید مجھ کو بھی تجھ سے اور میرے باپ کو بھی تجھ سے ہماری امیدوں کا سنگم تو اس لیے ملا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں فوراً پہنچا دیا کروں امید صرف کس سے اللہ جانتا ہے جو لوگ یہ جا کے تعویذ لکھواتے ہیں ایمان سے کہو اللہ سے امید ٹوٹتی ہے کہ نہیں اگر اللہ سے امید ہوتی تو یہ فتح دین سے تعویذ کیوں جا کے لکھواتے فتح دین وہ ہے جس کے گھر تو ہو کہ بلی بھی کوئی نہیں وہ تیری مشکل کس طرح حل کروا دے ساری بات چلتی ہے امید پہ جب انسان کا مقصود زندگی ایک ذات ہو پھر مر تو سکتا ہے زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے اب خود کشی تو کر کے مر جائے گا مگر اللہ کے بغیر کسی پہ امید ٹھیک ہے اگر کسی کی بازو کے ساتھ لٹکا ہوا گلے میں لٹکا ہوا تو بے شک توڑ دے یوں سمجھے میں کفر کا زنار توڑ رہا ہوں ہاں بتوں سے تجھ کو امید اور خدا سے بلے بلے بعض لوگ یہ چھلے مچھے لوگ بھی سچ کہہ جاتے ہیں چھلے مچھے جانتے ہو کوئی ہو بہرحال چھلے مچھے لوگ بعض اوقات چھلے مچھے لوگ بھی سچی بات تو بعض تو یہ پڑکنجر لوگ بھی سچی کہتے ہیں نا وہ کہتی نہیں تھی میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیا رکھو سنا تھا کبھی ہے آیا کوئی انسان کی بچی نہیں میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیا ہے دیکھا قرآن کے مطابق جملہ اس کی زبان سے اللہ نے نکلوا دیا مریم کی امی نے جس طرح کہا تھا انی اعیذھا بک اللہ میں اپنی بیٹی کے گلے میں تیرے نام کی تعویذ ڈالتی ہوں اور کسی تعویذ کی ضرورت نہیں یہ اس کی چٹی داڑھی ہے اور اتنے لمبے لمبے تعویذ لکھوا کے لینا کی تھی کہ مکھن نہیں آتا میری گائے جو ہے اس کا تھن خراب ہو گیا ہے تیرا فلانا خراب ہو گیا ہے تو سارا ہی خراب رہے گا جب تک غیر اللہ سے امیدیں رہیں گی تو خراب خستہ ہی رہے گا
امید رکھنی چاہیے کس سے؟ اور تیرا زندگی کا مقصد وہی ہے، اس لیے مقصود کائنات، مقصود حیات، مقصود زندگی، تیری زندگی کا، تیرے جینے کا مقصد چونکہ وہی ہے، اس لیے امیدیں اسی پہ لگاؤ گے اور کسی ذات پہ امیدیں نہیں۔ ملاقات پھر ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہے ہوئی؟ معلوم ہوا 40 سال تک درد فراق کے گنگناتے ہوئے وہ برسیے بھی کام آئے تو ایک اکیلے اللہ کی امید پہ کام آئے۔ ہاں تیرا زندگی کا مقصود کیا ہے اور تیری زندگی کا دستور کیا ہے؟ بولو، تیری زندگی کا قانون کیا ہے؟ آگے تیری زندگی کا طرز طریق کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تیری زندگی کا دستور و آئین قانون کیا ہے؟ تو نمی دانی کے آئین تو چیست، تو نہیں، یہ بھی اسی چلے بچھے کا ہے، تو جانتا ہی نہیں کہ تیری زندگی کا دستور کیا ہے، تیری زندگی کا ضابطہ کیا ہے، تیری زندگی جس طرز پہ، جس قانون پہ، جس نہج پہ، جس ڈگر پہ تمہیں چلانے والا قانون ہے وہ قانون قرآن پاک کا ہے۔ اور جس طرح قانون پہ یقین نہ ہو تو زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے قرآن پاک پہ اتنا یقین ہو کہ اتنا یقین اور کسی دنیا کی کتاب پہ نہیں ہونا چاہیے۔ روایت پہ بھی شک پڑ سکتا ہے، امام کی فقہ پہ بھی شک پڑ سکتا ہے، مولوی کی بات کو بھی شک پڑ سکتا ہے، پیر و مرید کے شیخ کے قولوں پر اس پہ بھی شک پڑ سکتا ہے۔ لا ریب کتاب ہے تو قرآن پاک ہے، ہر کسی کے اندر شک کی گنجائش ہے مگر لا ریب فی، شک کی گنجائش نہیں ہے تو تیرے دستور زندگی میں نہیں ہے، قرآن پاک میں نہیں۔ اسی لیے نبی کریم فرماتے ہیں ینسخ کلام اللہ ینسخ کلامی و کلامی لا ینسخ کلام اللہ، میری کلام اللہ کی کلام کو نہیں ہٹا سکتی مگر اللہ کی کلام میری کلام کو مٹانا ہٹا نہیں سکتی۔ اللہ کی کلام میری کلام کو تو ہٹا سکتی ہے مگر میری کلام اللہ کی کلام کو ہٹا۔ ہاں اللہ کے پاک پیغمبر کا سکا چچا سید الشہداء حمزہ، وہ آگے سامنے اس کی لاش مقدس پڑی ہے، میت منور پڑی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کا کوئی بازو کاٹا ہوا ہے، کہیں زبان کاٹی ہوئی، کہیں ہونٹ کترے ہوئے، کہیں کلیجہ چبایا ہوا، کہیں کرنگا وجود مقدس کا خراب کیا ہوا، اتنا غصہ آیا اور غم کہنے لگے لئن آنا ہوئی تو، لئن آنا ہوئی تو لأقتلن به 70 من صنادید قریش، اگر میں زندہ رہا اپنے چاچے کے بدلے میں 70 بندہ کافروں کا میں قتل جب تک نہ کر لوں گا میرے دل کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہو پائے گا۔ آج مجھے وہ مصیبت دیکھنا پڑی ہے آج تک کبھی نہیں دیکھی، حالانکہ قیامت تک میں نہیں دیکھوں گا۔ میرے چچا کا وجود اس قسم پرسی کی حالت میں انہوں نے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا ہے ظالموں نے، میں اگر زندہ رہا تو 70 بندہ کافروں کا کیا کروں گا؟ ابھی تک بات مکمل ہو رہی تھی، اوپر سے آواز آئی لیس لک من الامر شیء، اپنی بات ہٹا لے، ہمارا قانون ہٹانے والا پیدا ہی کوئی نہیں ہوا۔ لیس لک من الامر،
كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الظالمون. ایک کے بدلے ایک ہوتا ہے. میرے پیغمبر ہو میرے لاڈلے او میری ساری کائنات کا لاڑا پیغمبر 14 طبق کی کائنات کے لینڈ لاٹوں کا سردار محمد الرسول اللہ آپ میری بات کے خلاف کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات تو ہٹائی جا سکتی ہے ہماری بات ہٹانے والا ہے بھی کوئی؟ ایک کے بدلے ایک ہوگا مگر آپ تو ایک کے بدلے کتنا لینا چاہتے ہیں؟ یہ ایک اندھا کھاتا ہمارے یہاں نہیں چلتا. اپنے الفاظ تو واپس لے سکتے ہیں میری بات کبھی ٹلنے والی کوئی نہیں ہے. تھوڑے عرصے کے بعد پھر دوسرا حکم آ گیا. اے میرے پاک پیغمبر ایک جو تو آپ کے چچا جان کو قتل کرنے والا تھا وہ ہے واشی. وہ کون ہے؟ واشی. اسے قتل ہونا چاہیے تھا مگر اب تو کچھ رسکو قدمے قدمے رس کے رجمے نجمے نجمے اولے پھیلے تھوڑا تھوڑا وہ ادھر لچک رہا ہے آ رہا ہے. وہ معافی مانگنے کو لگا ہے اگر وہ میرے پاس آ گیا میں تو اسے سلو کر لوں گا پھر ایک بھی قتل نہیں کر سکوں گا. اللہ پاک کی بات قرآن مقدس یہ چونکہ دستور زندگی ہے اللہ کا دستور زندگی بنایا ہوا کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. ساری کائنات کا ذرہ ذرہ بدل جائے گا مگر قرآن مقدس تیری زندگی کا دستور ہے. اس لیے جتنا اس پہ یقین ہوگا اور کسی پہ بھی یقین اس پہ یقین پہلے ہوگا اس کے بعد حدیث رسول اللہ پہ ہوگا اس کے بعد کسی دوسری پہ ہوگا. جب تک اللہ کی کتاب مقدس کا یقین باقی رہ جائے اور کسی کتاب کو لا رہے ہیں سمجھنے کی ہاں بات یاد آ گئی سنا دو بولو ہاتھ کھڑا کرو جو چاہتے ہیں نہ سنا. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت تک ماشاءاللہ ہوش حواس میں بیٹھے. توجہ کرو. ہاں جنگ بدر کا ہوا جنگ بدر کی لڑی گئی 70 کافر مارے گئے 70 پکڑے جکڑے تکڑے گئے باقی سور نکلے گئے. جو مارے گئے تھے اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں اٹھاؤ ان مردودوں کی لاشیں اور پھینکو کھائی میں پھینکو. توجہ کرنا اللہ کی کتاب سے یقین ٹوٹنے کی گنجائش روایتوں میں تو تعویل ہو سکتی ہے آیت میں تعویل کرنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یقین کتاب ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مردود جو ہے انہاں ترکیاں ہویا نو گھتو وچ انہاں کھائیاں دے ڈالو ان کو. جب تمام لاشیں مردودوں کی مشرکین کی کھائی میں ڈالی گئی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی وہ لے لی اور جلدی سے چھال لگائی اور ان کافروں کی لاشوں کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا انا وجدنا ما
وعدنا ربنا کا، ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم نے تو سچ سچ پا لیا ہے، مگر تمہیں جو کہتے تھے انسان کے بچے بن جاؤ، تمہیں جو میں کہا کرتا تھا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ او اللہ کو چھوڑ کے غیروں پہ امید رکھ کے بلانے والوں، او بلانے والوں تم تو مر جاؤ گے، مگر جو مرے ہوئے ہیں وہ تمہاری پکار سنتے، اور اگر اسی عقیدہ کے ساتھ تم مر گئے یوم القیامت یکفرون بشرککم تو مشرک ہو کے مرو گے۔ ہاں ہاں ہوں گے تو مشرک ہوں کے مریں گے، پر میرے پیغمبر مولوی تیری تائید نہیں کریں گے، میں کروں گا۔ کس طرح؟ ولا ینبئک مثل خبیر۔ ہاں ہاں مولویوں پہ پہلے دن کی بات اعتماد ہے اللہ کریم، آج وہ نتیجہ نکل بھی رہا ہے۔ سنتے ہیں نا قرآن یہ حدیث، جا کے کیا کہتے ہیں اوہ ہوئے 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 ایک پیروں کا بڑا منکر ہے، بابے پھتو کے پلے تو اس نے کچھ چھوڑا ہی ہے، جو قرآن کی عد ملتی تھی نا بابے پھتو کے خلاف، خدا جانے اس کا بابا پھتو کہاں سے نکلا۔ ہاں 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 جی اللہ کے پاک پر مدد حل وجدتم، آنکھو حل وجدتم، کیا تم نے مزہ چکھ لیا میری تبلیغ کی انکار کا؟ چکھا مزہ؟ صحابہ کرام کے ہوش اڑ گئے، یہ کیا؟ کل تک تو ہمیں قرآن میں یہ پڑھایا گیا ہے کہ کلام زندوں سے کی جاتی ہے، مردے نہ سنتے ہیں نہ ان سے کلام کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں ہمیں یہی سبق دیا گیا، صورتیں نازل کی گئی ہیں تو 70 سے زیادہ آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ بندہ مر جاتا ہے تو غائبانہ عالم میں چلا جاتا ہے، اور غائبانہ شور و پکار آواز سننے والا کون ہے؟ آج اللہ کے رسول خود قرآن پڑھانے والے، خود سبق دینے والے، قرآن پاک میں سبق دیا ہوا ہے، قرآن یقینی کتاب ہے، اب اس کے خلاف اللہ کے رسول کلام کر رہے ہیں، رہا نہ گیا صحابہ کرام سے، آخر چیخ اٹھے صحابہ کرام۔ حدیث بخاری میں تو لفظ ہے قال الناس، سارے صحابہ کرام بول اٹھے۔ حضرت عمر آگے بڑھے، کہنے لگے اتکلم اجسادا، اتکلم اجسادا لا ارواح لا وردہ پہ بچ اچھا خیال کرے تیرا مجھے زیادہ خیال، یہ تیری صندوقڑی میں داخل ہو گیا نا انشاءاللہ، تیرے اندر بھی داخل ہو جائے۔ توجہ کرو، اتکلم اجسادا، آنکھو، اتکلم اجسادا لا ارواح لہا۔ آپ نے قرآن میں تو یہ پڑھایا ہے کہ ما انت بمسمن من فی القبور، اے میرے پیغمبر آپ قبر میں پڑے ہوئوں کو سنوانے والے نہیں، وہ سننے والے نہیں، آپ سنوانے والے نہیں، وہ سننے والے نہیں، آپ سنوانے والے نہیں۔ اب یہاں تو یہ جو پڑے ہیں کھائی کے اندر مردے پڑے ہیں، آپ سنوانے والے معلوم ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آپ سنوانے والے نہیں، اور اب آپ کی کلام سے معلوم ہوتا ہے آپ سنوانے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آپ سنوانے والے نہیں، وہ سننے والے نہیں، اور آپ کی کلام سے معلوم ہوتا ہے آپ سنوانے والے ہیں، وہ سننے والے ہیں۔ قرآن اور محمد کی زبان آپس میں ٹکرا گئی،
اب ہم کیا کریں یا رسول اللہ، ہم قرآن کو تو چھوڑ سکتے؟ آپ نے خود سکھایا ہے کہ قرآن تو یقینی کتاب ہے، مگر جب قرآن اللہ کی بات ہے اور یہ آپ کا خطاب آپ کی بات ہے، اللہ کی کتاب اور محمد کا خطاب جب آپس میں ٹکر جائیں تو اب ہم کیا کریں؟ ہم قرآن کو تو چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کلام کیوں کر رہے ہیں؟ یقین کس پہ تھا؟ قرآن پاک پہ۔ اگر یقین نہ ہوتا تو کیا کہتے؟ کوئی حکمت ہوگی بس۔ بھائی تیرے پیر نے شراب مسلے سے رنگ کے نماز اوپر شروع کر دی ہے، کیوں کیا؟ بھائی کوئی حکمت ہوگی، اساں کے پتہ لگا، اساں کے پتہ لگنا، پیر جانے تو پینا نہ خدا جانے، اساں کے پتہ تجھے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تیرا مقابلہ کرے خدا، اگر تجھے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ حرام حلال کیا ہوتا ہے، کم از کم تجھے یقین اگر ہو کہ مصلی پہ شراب ڈالنا یہ کافر کا کام ہے تو اپنے پیر کو کافر کہہ دیتا، مگر تمہیں چونکہ یقین نہیں اس لیے کہتا ہے کوئی حکمت ہوگی۔ صحابہ کو قرآن پہ یقین تھا، اس لیے محمد کی بات کو بھی سامنے مقابلے میں کھڑے ہو کے کہا ہے یا رسول اللہ اس کی حکمت بتلائیے، آپ قرآن کے خلاف تو کر نہیں سکتے، آپ کیوں کلام کر رہے ہیں؟ میرا ملک ہاں کیوں؟ کوئی ناراض تو نہیں جا رہا؟ دوسروں کو بھی میرا خیال ہے اٹھا رہا تھا۔ اچھا اچھا پانی پی، چلو ٹھیک ہے۔ توجہ ہے بھائی، بھائیوں کا مل بیٹھنا بہرحال خیر سے خالی نہیں ہونا چاہیے، توجہ رکھیں۔ پھر کیا ہوا؟ اتکلم اجسادا لا ارواح لها، آپ ان جڑوں سے کلام کر رہے ہیں جن میں روح بھی کوئی نہیں، اور قرآن تو کہتا ہے جب روح نکل جائے وہ سنتے کوئی نہیں، تو سنوانے والا نہیں، قبروں میں پڑے ہیں دھڑ وہ سن نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، آپ سنوا نہیں سکتے، اور جب تو یہ بھی مردے ہیں، آپ کلام کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت جو یقینی ہے اس کے خلاف آپ کی بات ٹکرا رہی ہے، اس لیے ہم قرآن کی یقین والی بات کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اللہ اجازت نہیں دیتا، آپ نے بھی یہی سبق پڑھایا ہے، کیونکہ زندگی کا دستور ہے، آپ کا تو زندگی ہمارے لیے زندگی کا طرز ہے، مگر قرآن پاک زندگی کا دستور ہے، دستور کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اب کیا کریں یا رسول اللہ؟ یقین تھا نا کس پر؟ بولو، کتاب اللہ پر یقین تھا۔ یہ ملونتوں کی طرح نہیں تھا نا، کوئی روایت مل گئی نا تلی پہ گھڑی ہوئی، اب قرآن کی تعویل کرنا شروع کر دیا، روایت کو الراس والعین رکھنا شروع کر دیا، تو کدھر جاتا تو یار سارے نترے ہوٹ مار گیا کی رپڑ پہ یہ حال ہے۔ تقریر میں کر رہا ہوں، پیاس ان کو کھائے جا رہی ہے۔ اچھا چلو، تمہارا اگر یہی حال رہا تو 2-4 منٹ کے بعد انشاءاللہ چٹکی لگا دیں گے۔ توجہ کرو، بیٹھے ہو ساری رات، لا حول ولا، دن قیامت کے ہم پہ کیس ہو جائے گا کہ میں نے رات کو آرام کے لیے بنایا تھا، تم نے ساری رات بے آرامی کیوں کی؟ یہ بھی تو کیس ہو سکتا ہے۔ جعل اللیل سکنا، رات کو میں نے سکون کا ذریعہ بنایا۔ پھر یہ ہوتا ہے رات کو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ساری رات تھم جاتی ہے نا اس میں جلسے میں، تو صبح کی نماز مار کا ترک الذین،
یوں پڑے ہوتے ہیں جیسا بالکل منکر نکیر کے حساب سے فارغ ہو کے پڑے ہوئے ہیں۔ اس واز سننے کا فائدہ کیا جس میں صبح کی نماز بھی پڑھنے کا حیا نہ ہو۔ اللہ توجہ کرو، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او ساتھیو تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ مردوں سے کلام کر رہا ہے، میں اور ایک بات کہتا ہوں، ما انتم باسماء منهم لما اقول لهم، تم ان سے زیادہ میری بات کو سن نہیں رہے۔ یک نہ شد، پہلے تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کلام کی، جب صحابہ نے سوال کیا تو فرمانے لگے تم کوئی ان مردوں سے زیادہ میری کلام سن نہیں رہے، بلکہ جتنا تم سن رہے ہو اتنا۔ اس پہ پھر صحابہ کرام نے اشکال پیش کیا، قرآن پاک میں تو ہے لا یستوی الاحیاء ولا الاموات، قرآن تو کہتا ہے مردے اور زندے برابر نہیں ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ تم جتنا سن رہے ہو اتنا وہ بھی سن رہے ہیں، حالانکہ ہم زندہ ہیں اور مسلمان ہیں، وہ مردے ہیں اور کافر ہیں۔ یہ یک نہ شد دو شد ہو گیا۔ پہلے تو مردوں سے کلام کرنا یہ بھی قرآن کے خلاف ہمیں نظر آیا، دوسرے نمبر پہ کیا ہوا پھر یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں جتنا تم سن رہے ہو اتنا وہ سن رہے ہیں، مردہ اور زندہ برابر ہو گئے۔ قرآن کے تو یہ خلاف، کیا حکمت ہے اللہ کے پاک پیغمبر، ہم کیا کریں؟ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا، سمجھ آ گئی بات؟ یقینی کتاب کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ قرآن مقدس کے خلاف نبی کریم کے الفاظ بھی آ جائیں تو شاگردان محمد برداشت چپ نہیں کر سکتے، سوال ضرور کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یقینی کتاب ہے، یہ بدل نہیں سکتی، اس کے خلاف آنے والی کلام ضرور بدل جائے گی، اللہ کی کتاب کبھی نہیں بدل سکتی۔ جب سوال کیا صحابہ کرام نے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں الآن، آپ کہو نا الآن یسمعون، او میاں تمہارا اعتراض صحیح ہے، اللہ کا قرآن یقینی ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، مگر میں جو کلام کر رہا ہوں الآن، بولو الآن، غالباً 526 صفحہ بخاری کا الآن، حضرت انس کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر صفحہ غلط ہو جائے تو فتویٰ نہ لگانا، الآن کہو نا الآن یسمعون، اب یہی الآن، یہی گھڑی، یہی لحظہ یہ سن رہے ہیں، نہ اس سے پہلے کوئی مردہ سنتا ہے نہ قیامت تک کوئی مردہ۔ الآن، اب یہی لحظہ سن رہے ہیں، کیا مطلب؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تو بات کر، بات کرنا تیرا کم، سنوانا میرا کم، کیونکہ جس طرح اللہ نے فرمایا ہے ما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے پیغمبر تو قبروں میں پڑھوں کو نہیں سنا سکتا، اسی طرح اللہ نے ساتھ فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اگر میں چاہوں تو بغیر روح کے بھی سنوا لیتا ہوں۔ کتاب اللہ چونکہ قانون زندگی ہے، اس لیے یہ تبدیل، اس کی تعویل، اس کی تحریف، اس کے اندر توڑی مروڑی، اس کے حکم کو کبھی چھٹلانے کی گنجائش نہیں، اور کوئی بات آ جائے تو اس کے خلاف تو کیا جا سکتا ہے مگر اللہ کی کتاب کے خلاف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ کریم قرآن مقدس میں فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، بولو تعاونوا علی البر، بولو تعاونوا، کہو
تعاونوا علی البر۔ ایک روایت میں میں نے دیکھا ہے، ابھی تک صحت یا ضعف کا پتہ کوئی نہیں، ذمہ داری کوئی نہیں، جو قرآن مقدس کے ایک لفظ کو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے 48 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کہہ لو تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا علی البر والتقوی۔ او مسلمانوں، تعاون کیا کرو اس بندے کا جو نیکی کر رہا ہے اور تقوی کر رہا، بولو تعاونوا علی البر والتقوی۔ قرآن پڑھا رہا ہے، یہ تقوی اور نیکی کر رہا ہے، اس کا تعاون کیا کرو۔ نماز پڑھا رہا ہے، یہ تقوی کا کام کر رہا ہے۔ جہاد کر رہا ہے، یہ تقوی کا کام کر رہا ہے۔ قرآن پڑھا رہا ہے، یہ تقوی کا نیکی کا کام کر رہا ہے، لہذا اس کو تنخواہ دیا کرو۔ بولو بولو، ہوں سپ لڑتا ہی نہیں گل کر، قرآن کا حکم نہیں ہے یہ تعاونوا علی البر۔ قرآن پڑھانا نیکی ہے کہ نہیں؟ بولو نماز پڑھانا تقوی ہے کہ نہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز خود تقوی ہے، تقوی کا سبق دیتی ہے۔ قرآن کہتا تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی کے کام پہ تعاون کیا کرو۔ کو سمجھ آئی نہیں؟ للو پارٹی تھی نا، للو، وہ کہتے ہیں جی تنخواہ لینا حرام ہے۔ کس باپ نے تمہیں کہا ہے کہ حرام ہے؟ اگر قرآن اور سنت کی خدمت کرنے والے کو تنخواہ دینا ناجائز ہے تو تمہارا اپنے گھر سے روٹی پکا کے کھانا بھی کتے سے زیادہ حرام ہے۔ کون کہتا ہے کہ حرام؟ تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ لاتا قرآن مقدس انمٹ کتاب ہے، بولو، کیونکہ تیری زندگی کا دستور کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تیری زندگی کا آئین کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تیری زندگی کا دستور کیا ہے؟ اور دستور پہ جب تک یقین نہ ہو، دستور جب تک انمٹ نہ ہو، اٹوٹ ٹنگ نہ ہو، جب ان تھک نہ ہو، بے شک نہ ہو، بے دک نہ ہو، بے فک نہ ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس لیے قرآن مقدس کے خلاف جو بات بھی آ جائے اس میں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے، مگر قرآن کی بات میں شک کی گنجائش۔ الذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ تیری اصلاح ہو سکتی ہے تو دو چیزوں سے، سب سے پہلے دستور زندگی قرآن پاک کو مضبوط تھام لے، پھر قرآن کو مضبوط تھامنے کے لیے ایک علاج کر، یعنی نماز پہ پابندی کر۔ نماز پہ پابندی کرنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آدمی قرآن کے خلاف کبھی کر نہیں سکتا۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ایک مثال سے شمع پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کی ذات مقصود حیات، قرآن پاک دستور حیات، رسول پاک طرز حیات، رسول پاک طرز حیات، رسول پاک طرز حیات، لہذا فعلہ و ترکہ سنت، جس کام کو نبی پاک نے کیا ہے اس کا کرنا سنت، جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت۔ توجہ ہے؟ طرز زندگی محمد الرسول اللہ کی ذات، جس کام کو کیا ہے پیغمبر نے اس کا کرنا سنت، جس کو نہیں کیا اس کا تیجا نہیں کیا
چالیا نہیں کیا، 11ویں نہیں کی، 12ویں نہیں کی، سان کے کنڈے نہیں بانٹے، اور چینچر نہیں چلائے، ننگ تھڑنگ میلے لفنگ نہیں لگائے، ملے نہیں بنوائے، میلے ریلے بکھیلے نہیں نچوائے، تیجے 40 21ویں تے 7ویں اور سان کے کنڈے نہیں پکائے، اور 18ویں 19ویں چھوٹی 11ویں شریف اور تیری نانی بڑی 11ویں شریف یہ کوئی نہیں لگائی۔ وَتَرْكُهُ سُنَّةٌ، جس کام کو اللہ کے نبی نے کیا ہے اس کا کرنا سنت، جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت، اور جو پیغمبر کی اور جو وہ طرز اختیار کرے، گستاخی معاف، اور جو وہ طرز اختیار کرے جو طرز محمد پاک نے اختیار نہیں کی، نیک نیتی سے کرے تب بھی کافر ہے، بری نیت سے کرے تب بھی کافر ہے۔ 2 رکعت صبح کی نماز فرض ہے، اگر نیک نیتی سے 3 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے تو دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ نبی پاک کا کام فعلہ و ترکہ سنت، جس کام کو نبی کریم نے کیا ہے اس کا کرنا سنت، جو نہیں کیا اس کا نہ۔ ابو بکر صدیق بھی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، صدیق اکبر آہستہ آہستہ دل دل میں قرات کیے جا رہے ہیں، حضرت عمر چنگا رگڑ کے پڑھتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں صدیق اکبر کہتے ہیں بھائی جی اکھے جی ساتھ والوں کا بھی خیال کیا کیجیے گا، آپ اتنا ڈنڈ ڈال کے پڑھتے ہیں ساتھ والے کو تو رکعتیں بھی بھول جاتی ہیں، ذرا آہستہ پڑھا کریں قرات نفل میں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اندر اندر چکی چلانا ہمیں آتا نہیں، کلاشن کو توڑ کے شیطان کو ہمیں بھگانا آتا ہے۔ جو خزانے پہ پہرا دار کھڑا ہو اور خاموش ہو کے کھڑا ہو تو ڈاکو آ کے سونگتے ہیں کہ دیکھیں سو رہا ہے جاگ رہا ہے، اور اگر دڑل دڑل کی آواز دے رہا ہو تو ڈاکو نزدیک آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، آپ چپ کر کے پہرا دے رہے ہیں، شیطان کو وہاں نہ کرانے کی گنجائش ہوگی۔ میں چونکہ توپ خانہ جاری رکھتا ہوں، اونچی اونچی آواز سے قرآن پڑھتا ہوں، شیطان سور ادھر آتا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی دلیل دے رہے تھے، وہ اپنی دلیل دے رہے تھے، صدیق اکبر عرض کر رہے تھے، فرما رہے تھے او بھائی جی اونچا پڑھنے سے ریاکاری کا خطرہ تو ضرور ہوتا ہے، دکھاوا اور نمود ہو جانے کا خطرہ۔ حضرت فرماتے ہیں ہمیں دکھاوے شکاوے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نظریں تو شیطان کے بھگانے پر ہوتی ہیں، دکھاوے کا خطرہ آپ کو ہے مجھے کوئی نہیں ہے، ہم دکھاوے والوں سے نہیں ہے۔ جب دلائل دینے لگے پھر خیال آیا یار تو بھی دلائل دے رہا ہے میں بھی دلیل دے رہا ہوں، مگر بات یہ ہے اگر تیری میری دلیل پہ فیصلہ ہو جاتا تو محمد کس مرض کا علاج ہے؟ آؤ چلے بصیرت نبی کی ہے صورت غزی کی، محمد کریم کی بصیرت پہ عمل کریں گے، ہر ایک چھوٹے بڑے کی سیرت یہی چلتی جائے گی۔ دونوں آتے ہیں نبی کریم کی خدمت میں، نبی کریم فرماتے ہیں کیفا، او کس طرح آئے ہو میرے دونوں بازو، او میری دائیں اور بائیں آنکھ، او میرے وزیرو، او میرے چمکیتے میرے شمسین کمرین، او میرے امرین میرے حالین، او کس طرح او میرے کالین، او میرے جمالین، او میرا حسن میرا نکھار ابو بکر۔ جب بھی کبھی کہیں معاملہ اڑتا تو نبی کریم جب تک ابو بکر اور عمر تصدیق نہ کرتے نبی پاک کو تسلی نہیں ہوتی، تسلی نہیں ہوتی۔ اللہ کے پاک پاک پیغمبر فرماتے ہیں کیف جئتم، کس طرح آئے ہو؟ دونوں نے دلیلیں اپنی پیش کی، نبی کریم نے فرمایا
دلائل تو تم دونوں کے ٹھیک ہیں، دلائل تو تم دونوں کے ٹھیک ہیں، پر فیصلہ تمہارا چلتا نہیں، طرز زندگیوں تو میں محمد ہوں، اس لیے نہ تیری چلے گی نہ عمر کی چلے گی۔ عمر تھوڑا سا تو نیچے پڑا کر، صدیق تو تھوڑا سا اوپر کر، سبحان اللہ، نہ تیری چلے نہ تیری چلے نہ ان کی چلے، چلے تو بات محمد کی چلتی رہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ طرز زندگی اور حیات کی طرز ہے تو محمد الرسول اللہ، اور تیری زندگی کا مقصود اللہ ذات ہے، اور تیرا زندگی کا دستور قرآن پاک ہے، اور تیری زندگی کا طرز و طریق محمد پاک ہے۔ انشاءاللہ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ السلام علیکم۔ عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة